اس کو عموم مجاز کہتے ہیں۔ متقابلات نصوص کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ متقابلات کا لغوی معنی ہے تقابل، آمنا سامنا۔ متقابلات سے مراد وہ الفاظ ہیں جو باہم ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ متقابلات سے نصوص سے مراد وہ الفاظ ہیں جو باہم ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ یہ کل 8 الفاظ ہیں۔ یہ کل 8 الفاظ ہیں، ان میں ہر ایک دوسرے کا مقابل ہے۔ اپنے اپنے رجسٹر پر لکھ لیں۔ ظاہر کا مقابل خفی ہے، ظاہر کا مقابل خفی ہے۔ نص کا مقابل مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور مفسر کا مقابل مجمل ہے۔ محکم کا متشابہ ہے۔ 8 الفاظ ہو گئے۔ ظاہر کا خفی، نص کا مشکل، مفسر کا مجمل، محکم کا متشابہ۔ نص، نون صاد نص، اس کے مقابل میں جو آئے گا اس کو کہیں گے مشکل، ٹھیک ہے۔ آگے چلوں اگر سمجھ آ گئی تو۔ جی سر۔ کہتے ہیں نص کی تعریف، ظاہر کی تعریف، ظاہر جی بھائی کیا کہا آپ نے؟ بھائی کی بات سمجھی ہے تو آپ میں سے کوئی دہرا دے۔ یہ سارے ان کو نا دوبارہ ذرا بتا دوں نا۔ ظاہر بمقابلہ خفی، نص بمقابلہ مشکل، مفسر بمقابلہ مجمل، محکم بمقابلہ متشابہ۔ ہر ایک کی تعریف۔ ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد سننے والے کو بغیر کسی غور و فکر کے واضح ہو جائے۔ ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے جس کی مراد سننے والے کو بغیر کسی غور و فکر کے واضح ہو جائے، اس کے سامنے آ جائے۔ ظاہر ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی مثال ہم آگے پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے نص۔ تب اس کے متقابل جو ہے نا وہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ نص کی تعریف یہ ہے، اس کا معنی جس مقصد کو بیان کرنے کے لیے کوئی کلام لایا گیا ہو، جس مقصد کو بیان کرنے کے لیے کوئی کلام لایا گیا ہو اس کو کہتے ہیں نص۔ اب آپ مثال سے ان دونوں کو آرام سے سمجھیں گے۔ قرآن مجید میں ایک مثال ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم ظاہری طور پہ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس سے ظاہر ہے کہ بیع حلال ہے، سود حرام ہے، یہ تو ظاہر ہو گیا اس کلام کا۔ اب نص کیا ہے؟ کس مقصد کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے؟ اللہ کے اس کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، کہ بیع بھی تو سود کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح بیع میں اضافہ جائز ہے تو سود میں اضافہ کیوں جائز نہیں ہے؟ تو اللہ نے ان کے دعوے کی تردید کے لیے اس کلام کو لایا کہ یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو، حالانکہ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع حلال ہے، سود حرام ہے، تو یہ ایک دوسرے کے مثل کیسے ہیں؟ یہاں تک سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ جی تو خاموش کیوں ہیں سب؟ کوئی پریشانی، کوئی الجھن بعد میں پوچھنے سے بہتر ہے اب پوچھ لیں۔ نہیں آئی سمجھ تو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں ناراض ہیں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ ظاہر اس کو کہتے ہیں، اس کلام کو کہتے ہیں جو سننے والے کو بغیر کسی غور و فکر کے واضح ہو جائے، جس طرح کہ جس کو بھی ترجمہ آتا ہے
وہ یہی کہے گا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، دو باتیں ہیں، بیع حلال ہے، سود حرام ہے۔ اور نص کا معنی یہ ہے جس مقصد کے لیے کلام کو لایا گیا ہو، تو اس آیت کا جو مقصد ہے وہ یہ بتلانا نہیں ہے کہ بیع حلال ہے سود حرام ہے، بلکہ اس آیت کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اس آیت کو لایا گیا، وہ کفار کے اس دعوے کی تردید تھی جس میں انہوں نے بیع اور سود کو ایک قرار دے دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، تمہاری بات غلط ہے، بیع حلال ہے اور سود حرام ہے، لہذا یہ ایک دوسرے کے مثل نہیں ہے۔ ایک اور مثال آپ سمجھیں، قرآن مجید میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 3 4، ٹھیک۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عورت سے نکاح حلال ہے، عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، ہر بندہ اسے سمجھ سکتا ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا نکاح کرو۔ اور اس آیت کو جو لانے کا مقصد ہے وہ یہ بتلانا ہے کہ 4 سے زائد شادیاں بیک وقت جائز نہیں ہیں، یہ تعدد بتلانا اس آیت کا مقصود ہے، اور یہ نص ہے اس آیت میں۔ ظاہر اور نص کا حکم کیا ہے؟ ظاہر اور نص پر عمل کرنا واجب ہے، ظاہر اور نص دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر ایسی صورت پیش آ جائے، ظاہر اور نص میں تعارض آ جائے، تو کس پر عمل کریں گے؟ نص کے اوپر عمل کریں گے، نص کو ترجیح دیں گے، ظاہر کو چھوڑ دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جو لفظ ہے وہ ہے مفسر۔ مفسر یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کھولنا، واضح کرنا۔ کہتے ہیں مفسر کی تعریف یہ ہے جس کی مراد ایک ایسے لفظ سے ظاہر ہو جائے۔ مفسر وہ ہے جس کی مراد ایک ایسے لفظ سے ظاہر ہو جائے جو خود متکلم کی جانب سے کہا گیا ہو۔ متکلم یعنی کوئی بھی بات کرنے والے نے ایک بات کی ہے، پھر اس نے اپنے بات کی اچھی طریقے سے وضاحت کر دی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفسر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفسر۔ مثلا اللہ پاک نے ایک بات کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، بات ٹھیک ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابھی تک اس کلام میں کچھ احتمالات باقی تھے کہ 2 4 فرشتوں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، 8 10 نے سجدہ کیا ہو۔ اللہ نے اس احتمال کو ختم کر دیا، کلہم اجمعون۔ تو اب یہ کلام مفسر ہے کہ کوئی فرشتہ بھی سجدہ کرنے سے آؤٹ نہیں رہا تھا، سب نے سجدہ کیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ جی سر۔ اچھا اس کی ایک اور مثال بھی سمجھ لیں۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میرے ذمے 1000 روپیہ قرضہ ہے، میرے ذمے 1000 روپے قرضہ ہے جو میں نے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے اس نے ایک بات کی ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ روپے پاکستانی ہیں، یہ اس نے اپنے کلام کی تفسیر کر دی ہے۔ ممکن تھا کہ جھگڑا ہو جاتا کہ نہیں افغانی ہیں، ایرانی ہیں، بھارتی ہیں، لیکن جب اس نے خود کہہ دیا پاکستانی ہیں تو اس نے اپنے کلام کی کیا کر دی ہے؟ وضاحت کر دی ہے۔ اب اس میں کوئی اور احتمال باقی نہیں رہا، اس کو مفسر کہتے ہیں۔ محکم کی تعریف، محکم کا لغوی معنی پختہ، محکم کا لغوی معنی پختہ ہے، اس سے مراد وہ چیز ہے جو مفسر سے بھی قوت میں زیادہ ہو۔ اس کی عربی میں تفسیر یوں کی جاتی ہے مزداد قوتاً علی المفسر، محکم وہ ہے جو قوت اور طاقت میں، وضاحت میں مفسر سے بھی زیادہ ہو۔ بالکل آسان مثال اس کی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس قدر پختہ ہے، اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، کوئی اس سے خارج نہیں ہے، کوئی اس میں وہ اخفا نہیں ہے، بے شک ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ تو یہ محکم کی مثال ہے۔ اب ظاہر نص کا حکم ہم پڑھ چکے تھے، محکم اور مفسر اور محکم کا حکم پڑھیں گے تو ان دونوں پر عمل ضروری ہے، ان دونوں پر عمل ضروری ہے، دونوں قطعی طور پر قابل عمل اور واجب ہیں۔
ہاں اب اگر ان دونوں میں اگر تضاد آ جائے تب محکم پر عمل کریں گے، مفسر پر نہیں کریں گے۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی؟ اقرا آپ نے تو اس کے اوپر وہ دیا ہوا ہے نا، آپ تو جی سر کہو گے، کوئی اور کہے تو پتہ چلے۔ سر اگر دونوں میں تضاد آ جائے تو کس کو پریفر کیا جائے گا؟ محکم کو، خصوصاً وہ لوگ بولیں جنہوں نے ایم اے اسلامیات کی وہ جو تیاری کر رہے ہیں، ٹیسٹ جنہوں نے دینا ہے۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم، ان کے مقابلے میں جو لفظ ہیں وہ کون سے ہیں؟ بتائے آپ میں سے کوئی۔ خفی، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ اب یہ پڑھیں گے تو ظاہر کی تعریف ایک بار پھر سن لیں۔ ظاہر کے بارے میں ہم نے کہا تھا ظاہر وہ ہے کلام سنتے ہی بغیر غور و فکر کے۔ جی جی سر کیا آپ نے مفسر و محقق کی بتائی نا، الگ الگ تعریف بتائی، جی جی لیکن آپ نے بتایا کہ دونوں پر عمل جو ہے کہ واجب ہے، جی جی تو یہ کہ کس کو پریفر کریں گے، اس کی تو کوئی مثال بتائیں۔ مثال کس کی؟ تعریف مثال بتائی نا آپ نے، ان اللہ بکل شیء علیم، جی جی اسی طرح آپ نے مثال بتا دی کہ فسجد الملائکہ کلھم اجمعون، جی جی تو جب یہ دونوں آ جائیں باہم متقابل آ جائیں تو پھر مطلب الگ الگ سے ہو گئی نا۔ جی جی یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو صرف بالفرض بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ تعارض آ جائے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ جی جی یہ بتا رہی ہوں کہ یہ صرف مثال دی گئی ہے نا، مثال نہیں ہے اس وقت، کوئی ذہن میں بھی نہیں ہے، اور کوئی بالفرض اگر اس قسم کا کوئی وہ بن جائے تو بعد والے کو ترجیح دیں گے جس میں قوت وغیرہ زیادہ ہو۔ جی سر ویسے بھی مفسر اور محکم میں اتنا زیادہ ہوگا ہی جی تقریباً، سر ویسے بھی مفسر اور محکم میں اتنا تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ تضاد نہیں ہو سکتا، عام طور پہ نہیں ہو سکتا تضاد، مفسر اور محکم میں تضاد نہیں ہو سکتا، بالکل۔ کلیئر ہو سکتا ہے نا؟ آگے جی، آگے ہے خفی۔ خفی کا لغوی معنی ہے پوشیدہ، اور اس کی تعریف یہ ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو۔ خفی وہ لفظ ہے جس کی مراد پوشیدہ ہو لیکن پوشیدگی کسی بیرونی وجہ سے ہو، خود لفظ صیغہ کی وجہ سے نہ ہو۔ یعنی صیغہ کے اندر، خود لفظ کے اندر کوئی خفا اور پوشیدگی نہیں ہے لیکن کسی اور وجہ سے اس میں معمولی سی پوشیدگی ہے تو اس کو کہتے ہیں خفی۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتا ہوں۔ مثلا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہاں پر یہ آیت نص ہے اس بات میں، لیکن پوشیدگی ہے کہ جو بندہ کفن چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں کاٹے جائیں گے، تو اس چیز میں یہ آیت میں خفی ہے۔ ہم نے غور و فکر کیا، چوری کی تعریف جو ہے، چوری کہتے ہیں کسی کے مال محترم کو، مال مقوم کو، جو مال محفوظ ہے اس کو خفیہ طور پہ چرا لینا۔ اور ہم نے جب دیکھا کہ کفن جو ہے، کفن میت کے اوپر ہوتی ہے، میت کفن کا مالک نہیں ہوتا، لہذا کفن چور کو اور سزا تو دیں گے لیکن اس کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ اسی طرح ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، جب مرد و عورت زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اس چیز میں تو یہ آیت بالکل واضح ہے، لیکن اس میں خفا اور پوشیدگی اس چیز میں ہے، اگر قوم لوط والا عمل کریں تو اس کے متعلق کیا حکم ہے، اس میں یہ آیت میں خفا اور پوشیدگی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مشکل۔ مشکل کا معنی مشکل، اشکال میں ڈالنے والا، چونکہ یہ بھی دوسرے کو مشکل میں ڈال دیتا ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مشکل۔ اور اس کی تعریف یہ ہے جس میں پوشیدگی، جس میں خفا خفی کے مقابلے سے زیادہ ہو۔ مشکل وہ ہے جس میں خفا اور پوشیدگی خفی کے مقابلے سے بھی زیادہ ہو۔ اس کی آپ مثال سمجھیں، مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا،
ایک شخص کیا کہتا ہے کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بطور روٹی کے ساتھ سالن کے بھی کھائی جاتی ہیں اور بغیر سالن کے بھی۔ مثلاً آپ اپنے دور میں اس کی مثال چکن روسٹ لے لیں، چکن روسٹ روٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں بطور سالن کے، اور بطور لذت کے اس کو بغیر روٹی کے بھی کھاتے ہیں۔ اب اس چیز نے مشکل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا اب حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں غور و فکر کریں گے، دیکھیں گے کہ وہ عام طور پہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب اگر جس معنی میں عام طور پہ استعمال ہو رہا ہے اس نے قسم اٹھانے کے باوجود اس کے خلاف کر دیا، تب تو وہ کفارہ دے گا، ورنہ کفارہ نہیں دے گا۔ آگئی ہے بات سمجھ؟ اور مجمل ہے، اس کے بعد مجمل اجمال ہے۔ مجمل وہ ہے جس میں خفا مشکل سے بھی زیادہ ہو، اور اس قدر زیادہ ہو کہ غور و فکر سے اس کی خفا کے دور ہونے کا احتمال نہ ہو جب تک کہ خود متکلم کی طرف سے کوئی بیان نہ آئے۔ مشکل میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پوشیدگی ہوتی ہے، لیکن غور و فکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس جگہ پہ یہ معنی مراد ہے۔ اور مجمل میں یہ ہے کہ اس میں مشکل سے بھی زیادہ پوشیدگی ہوتی ہے، جب تک متکلم کی طرف سے کوئی بیان نہیں آتا بندہ اپنی طرف سے اس کا معنی نہیں سمجھ سکتا۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا۔ اب سود کا لفظی معنی ہے اضافہ، بڑھوتری۔ اب نہیں معلوم کون سا اضافہ حلال ہے کون سا اضافہ حرام ہے، بندہ اپنے غور و فکر سے کسی اضافے کو متعین نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو بیان کیا گیا کہ وہ 6 چیزیں ہیں، اگر ان کو بیچنا چاہو تو برابر سرابر بیچو، دست بدست بیچو، ان میں اضافہ اور ان میں ادھار جو ہے سود ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ اسی طرح زکوٰۃ کا لفظ مجمل ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاکی، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے اضافہ۔ اب کس مال سے زکوٰۃ دیں، کتنا زکوٰۃ دیں، کب دیں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں اگر متکلم خود ان کو بیان نہ کرے، یعنی اللہ اور اس کا رسول بیان نہ کرتا تو ہمارے لیے ان چیزوں کا سمجھنا مشکل تھا۔ اجمال میں تھیں یہ چیزیں۔ آخری نمبر پہ جو ہے متشابہ، متشابہ کہتے ہیں جس میں اس قدر خفا اور پوشیدگی ہوتی ہے کہ اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اور متکلم کی طرف سے بھی بیان آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، متکلم کی طرف سے بھی بیان کے آنے کی، وضاحت کے آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ اس کی مثال حروف مقطعات ہیں، قرآن مجید میں جو متشابہ آیات ہیں، یہ تمام چیزیں اس کی مثال ہیں۔ اب مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے، مجمل میں جب تک متکلم کی، مجمل اور متشابہ دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان کے برحق ہونے کا ایمان اور یقین رکھنا، یہ اعتقاد رکھے کہ جو بھی کہا گیا ہے وہ حق ہے، درست ہے، جب تک کہ ان کی وضاحت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بس ماننا، تسلیم کرنا، ایمان رکھنا ضروری ہے، یہ ان دونوں کا حکم ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی، یا جو سمجھ آ گئی تھی وہ بھی گئی ہے؟